بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اردو کا استاد عرفان پاشا۔ ہم سال دوم کی غزل کے حصے میں سے خواجہ میر درد کی دوسری غزل آج شروع کریں گے۔ خواجہ میر درد کی دوسری غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ پہلے ہم اس شعر کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ داغ اور گل یعنی زخم اور گل میں کوئی فرق نہیں کہ جس گل میں بو نہ ہو، یعنی اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو جیسے کہ زخم اور پھول دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ زخم سے بھی خوشبو نہیں آتی، پھول سے بھی خوشبو نہیں آ رہی، تو ایسا پھول جو بے بو ہو وہ پھول نہیں ہوتا۔ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، یعنی جس دل میں تو نہ بسے وہ دل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ آئیے اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں صنعت تکرار ہے۔ گل اور گل دو مرتبہ استعمال ہوا، یعنی تکرار ہو گئی، اس لیے صنعت تکرار۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دہرایا جانا۔ دل اور دل کی تکرار ہے، اور میں کی تکرار ہے، کہ اور کہ کی تکرار ہے، اسی طرح جس اور جس کی تکرار ہے۔ یہ تمام جو تکراریں لفظی ہیں اس کو ہم صنعت تکرار کہتے ہیں۔ یہ شعر مطلع ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر ہے۔ غزل کا پہلا شعر اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ سال اول میں آپ یہ اصطلاح پڑھ کر آ رہے ہیں۔ پہلو دار شعر ہے، یعنی اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا حقیقی پہلو، دوسرا اس کا مجازی پہلو ہے۔ ہم جب حقیقی پہلو کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم اس کے مجازی پہلو کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا یا دنیا والوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ سمجھیے اس کو کہ زخم اور پھول ان دونوں میں خوشبو کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی زخم اور پھول کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں رنگت ایک سی ہوتی ہے، پھول بھی سرخ ہے، زخم بھی سرخ ہے، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ خوشبو کا۔ پھول خوشبو دیتا ہے، زخم خوشبو نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ دل جس میں محبوب نہ ہو دل کہلانے کے لائق نہیں ہے، یعنی جس طرح بغیر بو کے جو پھول ہے وہ پھول کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، اس کو پھول نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی پھول کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ خوشبو دیتا ہے۔ اگر پھول کاغذ کا ہو یا پھول کسی اور چیز کا بنا ہو لیکن قدرتی پھول نہ ہو تو اس میں سے خوشبو نہیں آتی۔ ہم اسے پھول کی تصویر کہہ سکتے ہیں، ہم اسے پھول جیسا کہہ سکتے ہیں، مگر پھول نہیں کہہ سکتے۔ پھول کی شرط یہ ہے کہ وہ پھول بھی لگے اور اس میں سے خوشبو بھی آئے۔ جس دل میں اللہ کا تصور نہ ہو وہ ایسے پھول کے مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اب ہم ان دونوں باتوں کو ذرا ملا کر دیکھیں، جو بھی ہم نے یہ پڑھی کہ وہ دل جس میں محبوب نہ ہو دل کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور جس دل میں اللہ کا تصور نہ ہو وہ ایسے پھول کے مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ یہ حقیقی اور مجازی دونوں پہلو ہیں اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے حقیقی پہلو کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد اگر دل میں نہ بسی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس دل کو دل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں اللہ بسے، لیکن اس میں اگر دنیا بس جائے اور دنیا کی آلائشیں اور گندگیاں اس میں جگہ پا لیں تو پھر اللہ اس میں موجود نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا دل اسی پھول کی مانند ہے جس پھول میں خوشبو نہیں ہے، اور بغیر خوشبو کے پھول جس طرح پھول ہونے کے نام پر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے، ایسے ہی وہ دل ہونے کے نام پر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے جو دل نہیں ہے، کیونکہ اس میں محبوب نہیں بستا یا اس کی یاد نہیں بستی، اور ہم یہاں محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہہ رہے ہیں۔ پھول اور زخم دونوں سرخ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ بات کہی کہ دونوں میں جو مماثلت ہے وہ اس رنگت کی ہے جو دونوں میں مشترک ہے، مگر پھول خوشبو دیتا ہے، یہی خوشبو پھول کو زخم سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی پھول میں خوشبو ہے
اس لیے ہم پھول کو زخم نہیں کہتے بلکہ ہم اسے پھول کہتے ہیں۔ دکھنے میں زخم بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن ہم پھول کو اس لیے پھول کہتے ہیں کہ اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حقیقت میں اگر ہم مادی اعتبار سے دیکھیں تو دل جو ہمارا ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی یاد بس جائے تو پھر وہ ایک مکمل دل بن جاتا ہے، جو قلب ہے، جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مادی زندگی میں دل ایک پرزہ ہے جو جسم کو خون فراہم کرتا ہے، جبکہ روحانی زندگی میں ایک خلوت خانہ ہے جہاں خدا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دو طرح سے دیکھیں، ایک اس طرح سے کہ ہمارا جسم ہے جو مادی جسم ہے، کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس مادی جسم کو خون پہنچانے کے لیے جس عضو کا سہارا لیا جاتا ہے وہ دل ہے۔ دل ہمارا مددگار ہے پورے جسم میں تمام حصوں میں خون پہنچانے کا۔ یہ تو اس کا مادی تصور ہے، لیکن روحانی دنیا میں اس دل سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم اس دل سے مراد لیتے ہیں کہ ایک خالی جگہ ہے، ایک خلوت خانہ ہے۔ اس خلوت خانے میں ہم کس کو بساتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو اس میں دنیا بسا لیں اور چاہیں تو اس میں دنیا والے کو بسا لیں، جس نے دنیا پیدا کی ہے، جو خالق ہے اس دنیا کا۔ اگر وہ اس دنیا میں آ جائے پھر کچھ اور بس نہیں سکتا، اور اگر کچھ اور اس دنیا میں موجود ہو تو پھر اللہ اس میں بس نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ذات اسی وقت اس دل میں آتی ہے جب یہ دل پاک ہو دنیا کی گندگیوں اور آلائشوں سے۔ لازم ہے کہ ہر دھڑکن میں اللہ کی یاد بسی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے بھی بہت بڑی ہے، اور کتنی بڑی ہے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کیسی ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ وہ موجود ہے اور بہت بڑا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس کے ہونے کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اس کے وجود کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کی ذات موجود ہے، اس کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہاں، جس کے دل میں اللہ بستا ہے، جس کے دل میں اللہ گھر کر لیتا ہے، وہ دل خوش قسمت ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ دل میں آ جائے، اس کا وجود تو ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں بسی ہو۔ اب یہاں یاد سے حقیقی مطلب کیا مراد لیا جاتا ہے؟ یاد سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو کام کر رہے ہیں اس کام کے دوران میں ہمیں ہمارا رب یاد رہے۔ مثال کے طور پر اگر میں دکاندار ہوں تو میں سودا تول رہا ہوں، سبزی، پھل، کوئی بھی چیز جب میں تول رہا ہوں تو اس وقت تولتے ہوئے میرا یہ دھیان ہو، میرا یہ ایمان ہو، اور میرے تصور میں یہ بات موجود ہو، میرے عقیدے میں یہ بات موجود ہو کہ میرا رب اس وقت مجھے تولتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ میں اگر کم تولوں گا تو وہ جان لے گا، میں پورا تولوں گا تو جان لے گا۔ کم تولنے پر مجھے گناہ ملے گا، پورا تولنے پر مجھے اجر ملے گا۔ اس کا نام اللہ کی یاد ہے۔ اگر میں اسی طرح سے کہیں پر اپنے کام میں مصروف ہوں تو وہ کام میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے؟ جب یہ میرے دھیان میں رہے گا تو یہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر میں اللہ کو بھول کر دنیا میں اپنی مرضی کرنا شروع کر دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا دل سے نکل جانا ہے، اور میں دنیا کے ہر کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں تو یہ اللہ کا میرے دل میں موجود ہونا ہے۔ یہ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس شعر کا اگر ہم مجازی پہلو دیکھیں تو مجازی طور پر محبوب کی یاد اگر دل میں نہ ہو تو یہ دل بیکار ہے۔ یعنی دوسرے طور پر ہم دیکھیں تو اگر یہ مجازی پہلو لیں اس کا، جو کہ خواجہ میر درد کا مزاج نہیں ہے، لیکن چونکہ شعر کے الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دل بھی بیکار ہے اگر اس میں محبوب کی یاد نہیں ہے۔ تو اس عاشق کا جو دعویٰ ہے عشق کا یا محبت کا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کا محبوب بس ہی نہیں رہا ہے۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں اس کے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔
خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ دل کی زندگی اللہ کے اس میں موجود ہونے سے ہے، اللہ کی یاد کے پائے جانے سے ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں پائی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دل مردہ ہو جائے۔ تو مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ سے جس کا دل لگ جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، پھر وہ اس کا دل کسی اور جگہ نہیں لگتا ہے۔ اقبال کہہ رہے دو عالم سے کرتی ہے، یعنی اس جہان سے بھی اس جہان سے بھی وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کے نتیجے سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ نیکی کرتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، بلکہ اس لیے بس اللہ راضی رہے، اللہ نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں، اس نے یہ کام نہ کرنے کا کہا ہے تو میں یہ کام نہیں کر رہا، اس نے یہ کام کرنے کا کہا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ بس اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسے اس جہاں سے اور اس جہاں سے غرض نہیں رہتی کوئی۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اب یہاں دو الفاظ ہیں، آپ دیکھیے، ارض و سما اور یہاں پر جہاں تو سما سکے۔ سما کا مطلب ہے آسمان عربی زبان کا، یہ سمانا کسی چیز میں آ جانا، یہ دوسرا مطلب ہے اس کا۔ یہ صنعت تجنیس ہے، یعنی دو ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن معنی مختلف ہے ان کے، یعنی ان کے حروف یا ان کا املا ایک جیسا ہے لیکن معنی میں فرق ہے ان کے، تو صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ ایک لفظ اور ہے جسے ہم کہتے ہیں سما، یہ نون غننے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منظر۔ تو عام طور پہ لکھنے میں یہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم لوگ اس کو ارض و سما لکھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ ارض و سما ہے، زمین اور آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اس زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، وہ اس سے مبرہ ہے، اس سے بالا ہے، لیکن ایک دل جو ہے مومن کا، اللہ اس میں سما سکتا ہے۔ تو اس سے مراد وہی ہے، اللہ کا وجود نہیں ہمارے دل میں آتا، اللہ کی یاد ہمارے دل میں آتی ہے۔ عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ یعنی جس دل میں اللہ کا عشق، اللہ کی ذات سے محبت موجود نہیں، وہاں پر پھر وہ محبوب بستہ بھی نہیں ہے، یار کی رہنے کی وہ منزل نہیں، وہاں پہ پھر وہ محبوب آتا ہی نہیں ہے، اس میں اس کی یاد، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے جو دل عشق سے خالی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پہلا شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے شعر کے لیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 2۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ حول و قوت یہ ایک تلمیح ہے، آپ کو یاد ہوگا سال اول میں آپ نے ایک صنعت تلمیح پڑھی تھی، یعنی مختصر الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی واقعے، کسی قرآنی آیت، روایت یا حدیث یا کسی شخصیت یا ہندسہ یا کتاب یا واقعہ یا سانحہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس عمل کو تلمیح کہتے ہیں۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے پرانی اردو ہے، اب ہم اس کو کہتے ہیں ہو، ٹھیک ہے، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، تو کبھو بھی پرانی اردو ہے، اب ہم اسے کبھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم کبھی نہ کر سکیں۔ آئیے اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ صنعت تکرار ہے اس میں ہم اور ہم کی، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ صنعت تلمیح ہے اس میں، یہ اصل میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول، حول ویسے کہتے ہیں ارد گرد کو، قوت طاقت کو کہتے ہیں، لا حول کوئی ارد گرد نہیں ہے، ولا قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ سوائے اللہ کی طاقت کے، اور آخر میں ہے العلی العظیم، جو عالی شان ہے، جو بڑا ہے اور جو عظیم ہے، یعنی عظمت والا ہے۔ تو اس حدیث میں اصل میں ہم اللہ تعالیٰ
کی جو ایک صفت ہے، جو ایک تعریف ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہر چیز کی طاقت دیتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بہت سارے فضائل احادیث میں، دوسری احادیث میں موجود ہیں اس کلمے کے۔ اس کو جو ہے وہ خزانہ بھی کہا گیا ہے جنت کا، اور یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اس میں بیان ہوئی ہے کہ جس سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس سے تمام انسان اور تمام مخلوقات اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کلمے کی وجہ سے۔ اللہ کی قدرت اور قوت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ قدرت نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا کمائی ہے تو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت سے کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، میری جسمانی طاقت، میری دماغی اور ذہنی صلاحیت، میں نے اس کے ذریعے سے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی محنت کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے یا یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی ہے، یہ جسمانی طاقت، یہ ذہنی صلاحیت، یہ سوچ، یہ فکر، یہ کہاں سے آئی، اور پھر اس ساری چیز کو کرنے کے لیے اس کے پاس مہلت کہاں سے آئی، یعنی یہ زندگی۔ اللہ چاہتا تو اس کو مار دیتا، یا اللہ چاہتا تو اس کو پیدا ہی نہ کرتا، یا اللہ چاہتا تو پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ اس قابل نہ رہنے دیتا کہ وہ کچھ کر سکتا، اس کو اپاہج بنا دیتا، وہ معذور ہو جاتا، ذہنی طور پہ معذور ہو جاتا، پھر وہ کیا کرتا؟ تو یہ انسان جب ناشکرا ہوتا ہے تو اس وقت ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت نہ دیتا، ہمیں یہ چیزیں، یہ ہدایت نہ دیتا، ہم کبھی کچھ نہ کر سکتے۔ ہم نے پچھلی غزل میں ایک شعر پڑھا تھا، یہ شعر اور جو وہ پچھلی غزل والا شعر ہے، یہ دونوں مماثل ہیں، ان دونوں کا مفہوم ایک سا ہے۔ تو اللہ کی قدرت و عظمت کا اقرار ہے، شاعر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت و عظمت ہماری مددگار نہ ہو تو ہم سے کچھ نہ ہو سکے۔ ہم نے اس شعر میں بھی یہ بات کی تھی، ابھی ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قدرت اور طاقت ہمیں دے رہا ہے، ہم اس سے یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے وہ طاقت، قدرت، یعنی مثال کے طور پہ ہماری جسمانی طاقت ہے، ذہنی صلاحیت ہے، ہمیں یہ زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے، یا ہمیں اس طرح کے مواقع میسر آتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ہدایت، یعنی وہ وحی جس کی صورت میں ہم لوگوں تک ہدایت پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اس نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا راستہ جو ہے وہ ہمیں صحیح منزل تک لے کے جا رہا ہے، اور کون سا راستہ ہے جو ہمیں بھٹکا رہا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی میں بتائیں، جو انبیاء اور رسل نے ہمیں اپنی تعلیمات میں سمجھا دی، انہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنی محنت سے نیکی کے راستے پر چل سکتا ہوں تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے اندر نیکی اور برائی دونوں کا جو احساس ہے وہ الہام کر دیا ہے، دونوں کا فہم الہام کر دیا ہے۔ جیسے اللہ نے 30ویں پارے میں سورۃ الشمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس ذات نے اس میں یعنی انسان کے اندر تقوی اور فجور یعنی نیکی اور برائی دونوں کا فہم احساس الہام کر دیا ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو یہ خود بخود تو نہیں ہے، اس چیز کو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے، وہ چاہتا تو نہ پیدا کرتا۔ جیسے کہ ایسے لوگ جو کہ ذہنی طور پہ معذور پیدا ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنا ہاتھ جلا لیتے ہیں، کبھی وہ چھت سے گر جاتے ہیں، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے کیوں رکھا ہوا ہے، کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کیا؟ تاکہ جو صحیح اور سالم لوگ ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں، یہ احساس جگائیں اپنا کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں
یہ ساری جو ہدایت اور یہ قدرت اور عظمت اس کی جو ہے وہ ہمیں اس راستے پر چلا رہی ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ ارادے کو حسن عمل اور حسن عمل کو منزل آشنا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں تو ارادے کو حسن عمل میں کون ڈھالتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی طرح سے جو حسن عمل ہے اس کو منزل آشنا کون کرتی ہے؟ ذات، اللہ کی ذات۔ یہاں ایک لفظ کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا چلوں جو کہ اکثر ہمیں بسا اوقات غلط سمجھ میں آتا ہے۔ توفیق۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی تو میں یہ نیک کام کر لوں گا۔ دیکھیں، یہ ہم کب کر رہے ہوتے ہیں بات؟ جب ہم اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مثلا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو میں یہ روٹی کھا لوں گا، وہاں ہم خود کھاتے ہیں۔ لیکن جو کام ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے یا جو ہمارے کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہاں اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو میں یہ کر لوں گا، آپ یہ نیک کام کر لیجئے، دیکھیے جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کروا لے گا تو میں کر لوں گا۔ توفیق کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موافق ہونا، اکارڈنگلی، یعنی ایک چیز جو کہ میرے حالات کے مطابق ہو جائے، اسے کہتے ہیں توفیق ہونا۔ اب ایک نیکی میں کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا ہوں تو اس کو میں توفیق پہ ڈال دوں تو مجھے پھر توفیق کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، یعنی میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میری تربیت اسلامی ہوئی، میرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، میرے گھر میں اسلامی تعلیمات کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں یا مدرسے میں گیا، میرے ماں باپ نے مجھے وہ تعلیم دلوائی، میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجا، دوسری تعلیم دلوائی، مجھے شعور مل رہا ہے صحیح اور غلط کا، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب توفیق ہے۔ توفیق اور کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے تو یہ توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نیکی کا راستے ہیں میرے وہ آسان کیے ہوئے ہیں، یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس کے بعد اگر کچھ کرنا ہے تو وہ میں نے خود کرنا ہے، اور میں اس کو توفیق کا سہارا لے کر اس سے جان چھڑوا لوں تو یہ دراصل ناانصافی ہے میری اپنے ساتھ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم توفیق کا یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ میری انگلی پکڑ کر مجھے کسی راستے پر لے جائے گا اور میں اس کو توفیق کا نام دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے ہمارے آسان کرتا ہے۔ اگر میں نے فرض کیجئے کہ رمضان کے روزے رکھنے، تو رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان عطا کیا ہے میری زندگی میں، یہ ایک توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میری زندگی جو ہے اس کے ساتھ موافقت ہوئی ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد میرے اندر اللہ تعالیٰ نے برداشت کی قوت رکھی کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ سب روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو میرے سامنے رکھا ہے جو روزے دار ہیں، تو ان کو دیکھ کر روزے کا احساس ہونا یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سحری کھانے اور افطار کرنے کے لیے رزق دے رکھا ہے، یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے کی حالت میں اگر اس طرح کا ماحول میسر کیا ہے کہ میں گرمیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ پر رہ سکتا ہوں یا میں روزے کو آسان بنا سکتا ہوں، تو یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر میرے محلے میں میرے آس پاس سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بڑی توفیق ہے، میرے رشتہ دار بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ بڑی توفیق ہے۔ یعنی جس طرح یہ پھیلتا چلا جائے گا اس کو ہم کہیں گے اللہ کی توفیق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اتنی ساری توفیق ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو میں یہ کام کر لوں گا، تو دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ غم کو مسرت، علالت کو صحت، اس لفظ کو ہم مسرت پڑھیں گے میم پر زبر کے ساتھ۔ اسے عام طور پہ غلط پڑھا جاتا ہے، غلط العوام ہے، مسرت کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اسی طرح لفظ مشقت ہے، میم پہ زبر، لفظ محبت ہے، میم پر زبر، یہ تینوں الفاظ میم پر زبر کے ساتھ آتے ہیں۔ غم کو مسرت، علالت کو صحت، یہ لفظ علالت ہے، اردو میں یہ علالت بول دیا جاتا لیکن صحیح لفظ یہ علالت ہے۔ علالت کہتے ہیں بیماری کو۔ دقت کو برکت، عمل کو سعادت، سوچ کو صداقت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔
یعنی اس سے مراد وہی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ارادے کو عمل میں ڈھالنے کے لیے موافقت پیدا کر دیتا ہے، تو میرا عمل حسن عمل بن جاتا ہے، پھر وہ حسن عمل مجھے منزل تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی غم جو ہیں ان میں خوشیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پیدا کرتا ہے، بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے، دقتوں کو برکت میں بدل دیتا ہے، عمل کو سعادت اور خوش بختی میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سوچ کو اللہ تعالیٰ سچائیوں میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، عنایت ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے کہ یہ سب کر سکتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق جو ہمیں اس نے دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت و طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کر سکیں۔ انسان کو اپنی قوتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر ہم صرف اپنے اوپر ناز کر بیٹھیں، اپنے اوپر بڑا پر اعتماد اس پر رہیں کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری مہلت، میری زندگی، میری صحت، میری جسمانی طاقت، میری دماغی صلاحیت اور مجھے اس کام کے کرنے کا موقع مل جانا، یہ سب ہوگا تو میں کر پاؤں گا، ورنہ نہیں کر پاؤں گا۔ آئیے اس کے حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 28، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اب کمزور پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کچھ معاملات میں مجبور ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ معاملات میں با اختیار ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ ان الہدی ہدی اللہ، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ آتش کی غزل کا ایک شعر ہے، یعنی اپنی منزل پر ہم پہنچ سکتے ہیں، بھلے ہمارے دشمن ہزار ہیں راہ میں، لیکن خدا دوست ہے ہمارا، جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خود پرستی نظر کی پستی ہے، وہ لوگ جو اپنے اوپر بہت مان کرتے ہیں، جو اپنی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ خود پرستی نظر کی پستی ہے، جو اپنے آپ کی پوجا کرتے ہیں اصل میں ان کی نظر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ بہت کم نظر لوگ ہوتے ہیں۔ اصل ہستی خدا کی ہستی ہے، اصل میں جو کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت خوبصورت اور مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ انسان ارادہ کرتا ہے میں یہ کر لوں گا، پھر وہ نہیں کر پاتا، تو کون سی ذات ہے جس نے اس کے ارادوں میں رکاوٹ پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں